نصلي ونسلم على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی توجہ عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائے، اور مجھ سے قبل حضرت علامہ صاحب آپ بہت خوبصورت ایک پیغام دے رہے تھے دینی غیرت اور حمیت کا اور جہاد کے متعلق، اور تاریخ کا بھی آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا۔ تو حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کی بسلسلہ اصالہ ثواب اس محفل کا انعقاد ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب وہ نگاہ کون سی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے در پہ آ کے ملتا کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ بزرگوں کی دعاؤں اور بزرگوں کے فیض، ماں باپ کی دعاؤں کے علاوہ انسان کبھی مقام نہیں پا سکتا۔ ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ بیٹا یاد رکھو، دو لوگوں کا دھکیا بندہ نا وہ پوری زندگی آسمان کی بلندیوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ اڑ ہے۔ آپ فرماتے تھے دو بندوں کا دھکا بندہ اور کدے مراد نہیں پا، ایک والدین دا تو دوسرا اپنا استاذاں دا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں جو ماں باپ کا دھکا ہے نا اور پیر طریقت بن جائے، راہبر شریعت بن جائے، مفتی اعظم بن جائے، بہت بڑا علامہ فلامہ بن جائے، آسمانوں میں اڑے لیکن گرنا اس نے پھر منہ کے بل زمین کے اوپر۔ اور دوسرا جو استاذوں کا پتہ روایات میں ہے نا جو مسلمان ہے اس کے تو تین باپ ہیں، ایک وہ کہ جس سے سلب سے وہ پیدا ہوا، ایک وہ شخص جس نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں، اور ایک وہ کہ جس نے تمہیں علم سکھایا ہمارا استاد۔ تو یہ بزرگوں کی یاد رکھیں کہ کبھی بھی اگر نیٹ کے اوپر، کیونکہ آج ہمارے بہت سے دوست ہیں بس انہوں نے موبائل پکڑ لیا ہے، اسی کے اندر ایک گھنٹہ پہلے جون سے اسی وقت لڑکیوں کے ناچ گانے ہیں، انڈیا کے گانے ہیں، اور اسی دوران جون سے وہ حدیث مبارکہ بھی سننی ہے، دین کا کام ہے، پھر اسی کے فوراً بعد پھر گانے ہیں۔ ہم نے کہا کہ نیٹ پہ اور یوٹیوب سے اور فیس بک پہ بیان سن جانے کے بعد بندہ مولوی نہیں بنتا۔ اگر اس طرح ہو تو پھر تو ہر چوک میں ایک وقت کا کتب کھڑا ہو، اور اس مجمع کے اندر کئی مفتی اعظم بیٹھے ہوں، ہر بندہ ہی علامہ ہو۔ تو یاد رکھو کہ حضرت فرماندہ سن کے چڑھتا ہے ان کو بخار پر آتی نہیں بخاری۔ بخاری سمجھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے حضور کے کسی غلام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا۔ تو یہ جس ٹائم ولی کامل کی نگاہ نہیں ہے اس وقت تک بندے کو کچھ ملتا نہیں ہے، جس وقت تک ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس وقت تک بندے کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی بارگاہ سے، ان کے در سے کوئی خالی واپس لوٹتا بھی نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آج جو یہ حال ہو گیا یہ اس لیے ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جو اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتی ہیں، یعنی مسلمانوں نے تھلے سٹ دیندیاں نے۔ اسلام تو ہمیشہ کے لیے اوپر ہے نا، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ نیچے گرا دے، ان کے اندر وہ جوش و ولولہ، وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ فتح، وہ ان کا مقام باقی بچتا نہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے چیز فرمائی، آپ نے فرمایا کہ علماء کرام کا پھسل جا، آپ نے فرمایا جب مولوی جب علماء کرام پھسل جائیں گے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کم ظرف اور کبینے لوگوں کا قرآن و حدیث کا بیان کر، جیسے مرزا انجینئر جے ایٹما آج آگے قرآن و حدیث بیان کر رہی ہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا جدو وقت حاکم احمق اور ظالم، جب اوپر بیٹھنے والے ظالم آ جائیں گے، یتیموں کا لہو چوسیں گے اور اپنے کتوں کو بھی وہ گوشت کھلائیں گے، تو پھر بھوک افلاس اور یہی کچھ بنے گا جو ہمارے ساتھ بن گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں یہ یاد رکھیں ان کی خوشبو ایک اپنی ہوتی ہے۔ حضرت ہم جن کے ماننے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہاں سے بات میں نے شروع کی مختصر اختصار کے ساتھ، مفتی صاحب میں لا کے ختم کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم جن کے ماننے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ وہ ہستی کہ جن کا جنازہ بھی اٹھا تو جیل کے اندر سے اٹھا، اور 6 لاکھ سے زائد مسائل آپ نے اپنی قلم سے لکھے۔ سبحان اللہ۔ ہم جن کے ماننے والے یہ ہیں جو علماء حقہ جن کو دنیا امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی، کئی سو نہیں کئی ہزار بادشاہ نے، اور صرف اور صرف مسئلہ کیا تھا؟ صرف عظمت قرآن کا مسئلہ تھا بس، جس کے اوپر وقت کے بادشاہ نے کئی ہزار آپ کو جو سے وہ کوڑے مارے، لیکن آپ بزرگ ہیں لیکن آپ کے جسم کے اندر حرکت بھی نہ پیدا ہوئی۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر جوان ہاتھی کو بھی یہ کوڑے لگتے نا تو وہ بھی کام جاتا، لرز جاتا،
لیکن یہ وہ استقامت تھی جو آپ نے دین کے اوپر دکھائی. پھر آپ کی زندگی کا جو آخری حصہ ہے نا، سمجھنے والی بات یہ تو آپ نے سنی ہے. پھر آپ پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کا جو زندگی کا آخری حصہ تھا نا، آخری دن، وہ آپ کو نظر بند کر دیا گیا. آپ کے گھر کو گھر کے اندر بند کر کے آپ کو نظر بند کر دیا گیا کہ آپ کے دروازے پہ اس وقت کی جو بھی پولیس یا نفری یا فوج پہرے دار سامنے کھڑے ہیں، اور کسی شخص کے ساتھ آپ کسی کو خاصا پڑھنے پڑھانے کی بڑی آپ پر سختی تھی. کسی بندے سے آپ زیادہ بات نہیں کر سکتے. کوئی بہت آگے 1-2 منٹ ان پولیس والوں کے سامنے کوئی بات ہے، کوئی پیغام رسانی نہیں. جو زندگی کے آخری دن گزرے، حضرت امام صاحب کو، امام احمد بن حنبل کو نظر بند کر دیا گیا. سامنے پولیس کھڑی ہے، دروازوں پہ فوج کھڑی ہے. تو ایک اس وقت کوئی عالم دین تھے. آج کل تو چھاپے خانے ہیں، پرنٹنگ پریس ہیں، ہر قسم کی کتاب مل جاتی ہے. تو اس وقت تو کئی 100 کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے پھر بزرگوں کے پاس جانا پڑتا تھا دین پڑھنے کے لیے، حدیثیں سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے. تو ایک عالم دین ہے، وہ بڑے دور سے کہیں چلے، پتہ نہیں کئی ہزار کئی سینکڑوں میل انہوں نے سفر طے کیا. اور وہ جیسے ہی چل کے پہنچے حضرت امام احمد بن حنبل کے شہر میں، تو ان کو یہ پتہ لگا کہ جناب ان پہ تو بڑا ظلم ہوا اور ان کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا. تو امام صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ کم سے کم امام صاحب کو 10 لاکھ احادیث مبارکہ حفظ تھی. سبحان اللہ. 10 لاکھ احادیث مبارکہ آپ کو حفظ تھی. تو وہ عالم دین جب آئے اور جس ٹائم بوئے تے پہنچے، انہوں نے ویکھیا جی سامنے پولیس تے فوج کھڑی ہے، نظر بندی ہے. انہوں نے کہا جی میں بڑے دور تو آیا، تو ایک چھوٹی جی گال کوئی مختصراً ایسے چلتے چلتے نا امام صاحب سے انہوں نے کوئی بات کی. تو انہوں نے عرض کی، اشارتاً انہوں نے بات کر دی کہ میں آپ سے پڑھنے آیا. امام صاحب نے فرمایا یہاں تو پڑھنے پڑھانے پہ تو بڑی سخت پابندی ہے اور میں تو نظر بند ہوں، آپ کس طرح پڑھیں گے، کلاس تو نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے آگے سے کیا عرض کی، عرض کرنے لگے یہ وہ بات ہے، بندے کے اندر طلب ہوئے نا، امیر المجاہدین فرماتے ہیں جس بندے کے اندر طلب ہے نا، پھر اللہ اور اللہ کا حبیب اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتا نہیں ہے. آج جے تو ہاڑے اندر طلب ہے نا کہ تسی دنیا دار دے غلام نہ بنو تسی حضور دے غلام، خدا کی قسم رب آپ کو حضور کا غلام بنا دے گا. آج اگر آپ کے سینے کے اندر طلب ہے نا کہ آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے اور آپ کے گلے کے اندر حضور کے نام کی غلامی کا پٹا سج جائے، تو خدا کی قسم ایک دن آئے گا آپ کو خود نظر آئے گا، محسوس ہوگا کہ آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہوگا، گلے کے اندر حضور کے نام کا پٹا بھی ہوگا. سبحان اللہ. طلب جو ہے نا، طلب بڑی ضروری ہے. اگر طلب نہیں ہے، بغیر طلب کوئی چیز ملتی نہیں ہے. تو ان کو طلب تھی اور ان کا اخلاص تھا، لگن جو ہے وہ سچی تھی. تو پھر عشق راہیں بھی کھولتا ہے اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. تو آپ نے عرض کیا کی؟ آپ نے عرض کی کہ حضرت طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دین آپ مجھے پڑھا دینا. تو آپ آگے سے مسکرائے. آپ نے کہا تو اتنے دوروں میرے کو آ رہے ہیں دین پڑھن واسطے، تو تم مجھے طریقہ سکھاؤ گے؟ وقت کے امام ہیں اور ایک عالم دین ہے جو کچھ ابھی درس نظام کچھ سال انہوں نے پڑھے ہوں گے. تو انہوں نے کہا وقت کے امام کو آپ مجھے طریقہ سکھاؤ گے کہ میں نے آپ کو دین پڑھانا کس طرح؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا جناب اس طرح کہ میں ابھی جا کے اپنی پگڑی اتاروں گا. سنو جی پھر یہ دین ملتا کس طرح؟ وہ جو عالم دین ہے پڑھنے آئے امام احمد بن حنبل سے جو کہ نظر بند ہے. تو عرض کرنے لگے کہ حضرت میں ابھی جاتا ہوں، میں اپنا حلیہ بدلتا ہوں. سب سے پہلے اپنی میں دستار اتارتا ہوں اور یہ جو میں نے کپڑے پہنے بڑے صاف ستھرے ان کو بھی اتار کے تو کسی غریب اور بالکل جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا بھکاری، ان کا میں لباس جون سے ہے وہ پہن لیتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے وہ پھٹا پرانا کہیں سے لے کے لباس پہنا، ٹھیک ہے، اور کس طلب میں؟ احادیث پڑھنے کی طلب ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے گلوں کے اندر نا وہ پرانے وہ جون سے نہیں، پرانے ہار سے ہوتے ہیں موتی شوتی جو لگے اندر وٹے وغیرہ، وہ انہوں نے اپنے گلے میں جون سے وہ ہاتھ ڈالے، منہ کے اوپر یوں کالک سی ہلکی ہلکی اس طرح لگائی، پورا اپنا روپ دھارا انہوں نے بھکاریوں والا، اور ہاتھ کے اندر کشکول. سبحان اللہ. پتہ نا جی کشکول، ہاتھ کے اندر وہ کالا سا گول سا کشکول منگن والا. تو کہندے نے پھر سارا جب روپ بن گیا نا، پھر گئے امام احمد بن حنبل کے پاس. تو جیسی بوئے تو پہنچے نا، اس طرح علم آیا ہے، یہ دین اس طرح پہنچا ہے. تو جیسی گئے تو پتہ ہے وہ پولیس والے فوج تک کھلوتی سی، انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے بابا، اللہ کے نام پہ دے دے بابا. تو وہ اگوں کہنے لگے یار میرے کول پیسہ تو ہے کچھ نہیں، ہاں چل میں نے حدیث مبارکہ آندہ میں او تینوں سنا دیاں گا. سبحان اللہ. جدو بھی جاننا اللہ کے نام پہ دے دے بابا، وہ پولیس والوں کو بھی شک نہ ہو، فوج کو بھی وہ کہتے تھے بھکاری ہے، منگن والا ہے، منگتا ہے. تو آپ نہ اس کو کہتے تھے یار مجھے حدیث آتی ہے، میں اپنے در سے تجھے خالی لوٹاتا نہیں. تو جب بھی وہ بھکاری وہ منگتے وہ جاتے تھے نا، تو آپ 1 2 4 5 10
تو جتنا ان کے نصیب میں ہوتا آپ اتنی ان کو حدیثیں سنا دیتے. سبحان اللہ. تو پھر ابھی کچھ مہینے گزرے تھے جدوں وہ ادنا دے در تو واپس گئے تو بہت بڑے وہ محدث بن چکے تھے. سبحان اللہ. بہت بڑے وہ محدث جو ہیں وہ بن چکے تھے جن کے ہم ماننے والے بیٹھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ سبحان اللہ. اللہ. یہ صاحب بہار شریعت جو ہیں مفتی محمد امجد اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ حضرت اپنے حجرے کے اندر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور بار پورے ان کے ایک جوری پوری بورڈ بیٹھا ہوتا تھا اور کتنے بڑے بڑے جون سے ہیں مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے بڑے جون سے ہیں وہ مفتی اعظم اس وقت کے اور صاحب بہار شریعت کی طرح اتنے بڑے بڑے جو پوری دنیا میں بھی ان کے قد کاٹ کا بندہ آج نہیں ملتا. تو یہ سارے بار بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک کہندے نے کہ اعلیٰ حضرت اندر سے ہمیں صفحات جون سے ہیں وہ لکھ کے بھیجتے تھے. کہتے ہیں ہم 10-15 بندوں کی مفتیوں کی بات ٹیم ہوتی تھی جو کاغذ اندر سے آتے تھے نا لکھے ہوئے. ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے نا ان کاغذوں کو اتارتے تھے نیٹ کر کے ہم اس کے اس طرح نوٹس بناتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم 10 بندے اس رفتار کو نہیں پہنچ سکتے تھے جس تیزی سے اعلیٰ حضرت اندر سے کاغذ بھیجا کرتے تھے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کا نچوڑ کٹ کے بھیج رہے ہیں مسئلے لکھ کے جیسے فتاوی رضوی اور چیزیں. تو یہ تو خالی چھاپے مار رہے ہیں مطلب کہ اس کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہیں. لیکن وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو رب نے یہ شان دی تھی کہ بے وقت ایک ہی وقت میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کیسے لکھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اگر وہ عشق مصطفیٰ لکھ رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے وہ ناموس صحابہ لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہاتھ سے اگر وہ فرائض دین حج کی فضیلت لکھ رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے وہ زکوٰۃ کے مسائل لکھ رہے ہیں. دونوں ہاتھ سے بیک وقت اعلیٰ حضرت 2 مختلف عنوانات پر موضوعات پر اس طرح لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. عشق محبت عشق محبت. توجہ جی. اور یہی وہ فیض ہے. اے قلم چلدا چلدا بریلی دے تاجدار تو پہنچا گجرات مفتی احمد جار خان. سبحان اللہ. آپ نے لکھا ہے یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی تفسیر نئی میں سبحان اللہ. آپ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا عمرے کے لیے. کہتے ہیں کہ عمرہ مبارک کے لیے جب گیا طواف کعبہ کیا وہاں سے میں آیا مدینہ پاک. تو کہتے ہیں کہ میں معاجہ شریف کی حاضری کے لیے ایک دن جا رہا تو اوپر سے بادل جو ہیں وہ برسنے لگ گئے. تو پتہ ہے مدینہ پاک میں جب وہ پھر نور کی برسات ہوتی ہے جگہ سے جون سی ہے وہ ہڈی میری فریکچر ہوگی ٹوٹ گئی اور بڑی مجھے چوٹیں آئی. کہتے ہیں جو میرے شاگرد تھے انہوں نے مجھے اٹھایا اور سامنے کوئی اسپتال تھا کہتے ہیں اس میں لے گئے اور پھر بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن تھا جس کا نام انہوں نے ڈاکٹر اسماعیل. کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اسماعیل ہے آرتھوپیڈک سرجن ہے. جب اس نے مجھے آگے چیک کیا تو وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب ایک تو سوزش بھی ہے اور تکلیف کی بھی شدت ہے اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب آپ تو ہیں بھی بزرگ آپ کو کافی چوٹیں آ گئی بازو فریکچر ہو گیا تو اب مزید ابھی آپ حاضری نہیں دینے جا سکتے جس وقت تک کا آپ کا آپریشن نہ ہو جائے آپ ٹھیک نہ ہو جائیں. تو آپ کہتے ہیں مجھے تو بڑی فکر لاحق ہوگی کہ مدینہ پاک آ کے بھی حاضری اگر نہ ہوئے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا جناب صرف مجھے آپ 1 گھنٹے کی چھٹی دیں صرف گھنٹے کے لیے میں جاؤں گا اور اس کے بعد اگر میں واپس آ گیا تو جیسا آپ کا حکم ہے ایڈمٹ کرتے ہیں آپریشن تو اس نے لکھ دیا جو آپ نے کرنا ہے سرجری کرنی ہے آپریشن کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. آپ کہتے ہیں میں اٹھا اور میرے ساتھ میرے خلفاء شاگرد بھی اٹھے تو میں چلا مدینہ پاک کی طرف حضور علیہ السلام کے معاجہ شریف روزہ مبارک شریف کی طرف. تو وہ کہنے لگے جناب کہاں چل دیا اسپتال تو ادھر ہے. آپ فرمانے لگے یار اسی تے گجرات اندر پاکستان ہی لوگوں نے دسنے ہاں کہ غم کے مارو مدینے چلو سبحان اللہ. درد کے مارو مدینے چلو. کہتے ہیں اے تے اسی سنا کے آپ اسی پہنچے ادھر مدینہ پاک. آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں جالی مبارک شریف کے سامنے کھڑا ہوا طلب ہونا تو مالک نوازتے ضرور ہیں. کہتے ہیں کھڑے ہو کے صرف استغاثہ پیش کیا عرضی پیش کی اور استغاثہ کیا پیش کیا کہ اے عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے سبحان اللہ. گستاخ رسول کو قتل کر کے آئے حضرت عبداللہ ابن عتیق تو آقا و مولا نے اپنے لعاب دہان لگایا ان کی ٹوٹی پنڈلی جڑ گئی. آگے عرض کی کہ اے معاذ کی ٹوٹی بازو جوڑنے والے پتہ ہے کہ آپ کا جنگ بدر کے موقع پر آپ کا جو ہے وہ بازو علیحدہ ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ابو جہل کو قتل بھی کیا. عرض کی کہ اے معاذ کی ٹوٹی بازو جوڑنے والے اپنے اس غلام کا بھی ٹوٹا بازو جوڑ دے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ آج بھی پھر جو آپ نے لکھا نا اس کا مقدمہ آپ کہتے ہیں کہ آج بھی اس جگہ پہ بظاہر جو ہے وہ فرق ضرور محسوس ہے. ہاں بظاہر جو ہے وہ فرق موجود ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے عرض کی اسی وقت نہ ہی تو کوئی درد کا اظہار رہا کوئی درد کا جو ہے وہ باقی اثر نہ رہا نہ کوئی سوزش ہے. کہتے ہیں کہ میرا بازو پہلے کی طرح اچھا ہو گیا اور کہتے ہیں کہ آج جو فقیر قرآن مجید کی جو تفسیریں نہیں میں لکھ رہے ہیں وہ بھی اسے ٹوٹی بازو کے ساتھ لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ
سبحان اللہ کہندے نے صرف میں ایک عرض کیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تے کہ یا رسول اللہ کوئی نظر کرم فرماؤ، فقیر ہے تہاڈی بارگاہ تے ساڈا ٹوٹا بازو تے جوڑ دیو۔ تو حضور کے صدقے رب نے کیسی جون سی ہے وہ عطا کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج تفسیر نعیمی جو مکمل نہ ہو سکی لیکن جتنی آپ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ ٹوٹے بازو کے ساتھ آج فقیر اسی ٹوٹے بازو کے ساتھ جون سا ہے وہ تفسیر نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ اور آپ فرماتے ہیں پھر قلم بھی مجھے ملا تو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سبحان سے۔ اللہ سبحان اللہ کہندے نے میں گیا، میں قلم میں بڑا پسند آیا تھا، بڑا قیمتی سی، میں لکھنی سی قرآن مجید دی تفسیر تو ہے بھی بڑا قیمتی۔ تو کہندے نے میں دکان تو باہر آ گیا، میں کہا نہیں جی حضور دے دین دا کام ہے، میں تو اسی قلم سے لکھوں گا جو حضور کی بارگاہ سے آئے گا۔ سبحان اللہ کہندے میں تھوڑا آگے گیا تو بندہ آیا، اس نے میں قلم دیتا ہوں، کہا جناب تانوں قلم چاہیے تھا سنا، اے لو تسی قلم لے سبحان آئے۔ اللہ تو یہ وہ بات ہے، ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینہ آ کے تو دیکھ، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے نا حضور کے متعلق، کبھی آپ نے بات نہیں سننی۔ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی بیویوں سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم 4 عورتیں تھیں ان کے نکاح کے اندر۔ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبل الہدیٰ میں بھی امام نے یہ واقعہ لکھا، تو ان کی وہ کہتے ہیں جی ہم 4 عورتیں تھیں ان کے نکاح میں، تو جب بھی وہ گھر آیا کرتے نا تو چونکہ وہ بھی بڑے مالدار تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے 4 عورتوں کے پاس، 4 بیویوں کے پاس دنیا کی بڑی بڑی مہنگی خوشبوئیں اور عطر ہمارے پاس موجود تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم اپنے آپ کو لگاتی تاکہ اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، لیکن کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ہم 4 بیویاں وہ مہنگی ترین خوشبوئیں لگاتی ہیں، لیکن جب بھی جناب وہ گھر کے اندر جیسی قدم مبارک رکھتے نا تو ہم 4 کی خوشبوئیں جو ہیں وہ مات پاٹ جاتی ہیں، ان کی خوشبو ساروں کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمیں پتہ ہے، ظاہری بات ہے ان کے شب و روز ہمارے سامنے ہیں، شب و روز، تو کہتے ہیں ہم ان کے چونکہ نکاح میں تھی، پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے کبھی آنکھوں سے دیکھا نہیں، آپ کے کمرے میں کبھی ہم نے خوشبو کوئی پائی نہیں، آپ کے جسم سے یہ خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ حتیٰ کہ آپ تو خوشبو لگاتے نہیں، خوشبو کا استعمال تو آپ کرتے نہیں، اس کی وجہ کیا جو خوشبو آ رہی؟ تو پتہ ہے پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میرے پہ ایسا آیا کہ میری پورے جسم کے اوپر نا پھنسیاں نکل آئی، اور بڑی شدید پھنسیاں نکل آئی جو بظاہر لگ رہی تھی لا علاج، اور بڑی ان کی شدت سے مجھے تکلیف۔ تو کہندے نے پھر میں جانا کدھر سی؟ کہندے میں حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ آج کے یا رسول اللہ کو نظر کرم فرمائیں۔ کہتے ہیں آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا لباس اتارنا، 70 کے علاوہ آپ کہتے ہیں پورے جسم سے میں نے اپنا لباس اتارا، حضور کے سامنے میں بیٹھ گیا، تکلیف کی شدت ہے، وہ پھوڑے پھنسیاں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ ایک لمحہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں دست اقدس کے اوپر لعاب دہن مبارک لگایا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر اس طرح اپنے ہاتھ مبارک کیتے، کہتے ہیں صرف ایک لمحے کے لیے بس آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں اس طرح کر کے نا میرے جسم مبارک کے اوپر اپنے دست اقدس پھیرے۔ کہتے ہیں ابھی یوں پھرتے جا رہے تھے تو وہ پھنسیاں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں وہ پھنسیاں تو ختم ہوگی، لیکن وہ دن اور آج کا دن میرے جسم سے ایسی بھینی اور ایسی خوشبو کے جھونکے آتے ہیں جو بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں۔ یہ تو آج کی کوئی باتیں بن گئی نا، ٹھیک ہے۔ امیر المجاہدین پیر مرشد ہمارے، آپ جب تربیت فرماتے تھے آپ کہتے تھے بیٹا یاد رکھو بس جب بات آ جائے نا حضور کی، ایک تو محبت کرنی ہے اننے وا، اور بس آپ کی کام اتنا ہی ہے۔ آپ فرماتے تھے اگر مولوی اور پیر اگر وہ اس سطح پہ رہتے نا اور لوگوں کو بھی اس سطح پہ رکھتے کہ آقا و مولا کے پیشاب مبارک وہ فضائل بیان کرتے، بس کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پیشاب مبارک بھی ایسا ہے کہ پوری کائنات کے خزانے اس کے ایک قطرے مبارک کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک ہمیں اس سطح پہ رہنا چاہیے تھا کہ بس حضور مبارک کے تو آقا و مولا کا جو پسینہ مبارک شریف ہے وہی بڑا لاجواب ہے، ہاں اسی کی شان کی کیا کہنے، اس تک کی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس سطح پہ ہم رہے ہوتے نا تو کبھی بھی حضور کے میلاد شریف کے اوپر باتیں نہیں ہونی تھی، کبھی بھی اس پہ مناظرے نہیں ہونے تھے، کبھی بھی حضور کے علم کے اوپر باتیں نہیں ہونی تھی۔ جہاں تک بات رہی علم کی تو سنے جی حضور کا تو علم کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا۔ تو ایک شخص آگیا حاضر خدمت ہوا آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر جلوہ گار ہیں، اور وہ عرابی تھا، عرابی اس وقت کا کہہ سکتے ہیں ایک دیہاتی بندہ، تو وہ آیا تو وہ نا سوالات کی کثرت کرتا جائے،
اور جناب پوچھنے لگے ایک سوال، دوسرا سوال، پھر آخرت کے مطابق یہ پھر قیامت کا منظر کیسا ہوگا، پھر آخرت کیسی ہوگی، وہ دودھ و شہد کی نہری بہتیں کیسی ہوں گی، اچھا اور شاید پتہ نہیں وہ پتلا ہوئے گا، پتہ نہیں کیا کیا اس نے سوال کیے کہ قبریں کیسے پھٹیں گی، بندے کیسے برآمد ہوں گے، وہ پھر نکلیں گے کس طرح، چلیں گے کس طرح، ہوگا کیا، حوض کوثر کیسا، اس کے برتن کیسے، پھر جناب صراط پل صراط کیسا ہوگا، ترازو کیسا ہوگا، میزان، اور پوچھتا جائے تو حضور تو رحمت اللہ عالمین ہے نا، آقا و مولا کے پاس جو آ گیا نا، پھر حضور نے اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ خالی جھولی لٹایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ہوا کس طرح کہ ایک عورت ہے اور مدینہ پاک میں وہ بہت زیادہ وہ پاگل تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، دنیا کے اندر اس کی کوئی بات سنتا نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کسی طرف روانہ ہے اور ساتھ ہمراہ کچھ صحابہ کو بھی حضور لے کے جا رہے، تو اس پاگل عورت نے، اور تپتی دوپہر ہے، سورج اس طرح جون سے ہے، وہ اوپر وہ تپ رہا ہے، وہ اپنی گرمی پھینک رہا ہے، تپتی دوپہر جیسے جون جولائی ہو گجرات میں اور دن 12-1 بجے کا وقت ہو، تو اس عورت نے نا آقا و مولا کو جب دیکھا، چمکتا چہرہ، بھاگتی ہوئی آ گئی، خوش ہوگی، کھلکھلا گئی، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنے لگی، تو وہ باتیں کرتی جا رہی، حضور علیہ السلام سنتے جا رہے، مسکراتے جا رہے، اور ساتھ جواب بھی عنایت فرماتے جا رہے۔ اوپر سے سورج تپتا جا رہا، گرمی پھینکتا جا رہا، صحابہ جو ساتھ کھڑے اور جناب پسینے کے اندر شرابور ہوتے جا رہے، صحابہ کہتے ہیں وہ پھر کوئی 10-15 منٹ نہیں، وہ پتہ نہیں گھنٹے تھے، واللہ عالم پتہ نہیں وہ 1 گھنٹہ تھا، 2 تھا، 3 تھا، کتنے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں نا وہ کتنی دیر گزر گئی، جدوں رج گئی نا تو پھر وہ گئی، جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے عرض کیا کی کہ یا رسول اللہ یہ تو عورت ہے، یہ تو پاگل ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اس کی تو بات پوری دنیا میں سنتا نہیں، یہ تو پاگل ہے، اس کو تو خود بھی نہیں پتا یہ کیا کہہ رہی، جو آپ اس کو فرما رہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا بندہ میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے جو پاگل۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یار پوری دنیا میں اگر اس پاگل عورت کی بات میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر پوری دنیا میں کون سنے گا؟ ہم غریبوں کی فریاد اگر حضور بھی نہیں سنیں گے، ہماری بگڑی اگر حضور کی بھی وجہ سے نہیں بنے گی، اگر حضور بھی ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے تو پھر کون فرمائے گا؟ تو وہ عرابی ہے، وہ گلہ کرتا جائے حضور علیہ السلام مسکراتے جائیں، جواب عنایت فرماتے جائیں، آخر میں جب حد ہو گئی نا وہ بس ہی نہ کرے تو ساتھ بیٹھے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، آج دی بکواساں شروع ہوئی ہیں نا جی علم ہے کہ نہیں ہے، غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے، اور بھئی نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کا علم جس کے پاس ہو وہی تو نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ساتھ بیٹھے حضرت ابو ذر غفاری، سنو جی حضور کے غلاموں کی شان اور تصرف و تصوف اور ان کی نگاہ، اور رب نے حضور کے صدقے ان کو کتنا علم دیا اور ان کو کیا مقام دیا، کیا روحانیت ہے اور کیا مقام ہے۔ عرض کیا کی حضرت ابو ذر غفاری نے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سوال کرتا جا رہا، ہمیں تکلیف ہو رہی، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ابھی بیٹھے بیٹھے جو کچھ یہ آپ سے پوچھ رہے کہ پل صراط کیسا ہوگا، حوض کوثر کیسا ہوگا، دودھ شہد کی نہریں کیسی ہوں گی، جنت کا سما کیسا ہوگا، جنت کے پھل کیسے، درخت کیسے، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ابھی بیٹھے بیٹھے جو کچھ یہ پوچھ رہے وہ سب کچھ اس کو میں اپنی ہتھیلی میں نہ دکھا دوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور نے کہا یا رسول اللہ جو تہاڈی اجازت ہوئے تو سارا کچھ اس کو اس طرح میں اپنی ہتھیلی میں نہ دکھا دوں؟ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، تو حضور علیہ السلام کے تو پھر بندہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ادھر تحقیقیں چلتی نہیں ہیں، ادھر علم جو سے ہیں وہ چلتے نہیں ہیں، محبت ہوندی ہے انے واہ۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام مدینہ پاک کی طرف آ رہے تو وہاں ایک قافلے نے، کافر تھے، انہوں نے پڑاؤ کیا تو ایک گھوڑا حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کافر کے ساتھ سودا فرما دیا، وہ سارے اس کی قیمت طے ہوگی، سودا ہو گیا، سودا طے پہ آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ٹھہریے تو میں بھی رقم لے کر آتا ہوں، جتنے کا سودا طے ہویا میں آپ کو رقم دیتا ہوں، گھوڑا میں لے جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام جب تھوڑی دیر کے بعد لوٹے نا تو کافر سی اس نے سوچ گئی شرارت، اس نے کیا بات کی؟ اس کہا جی میرا تو تہاڈے نال سودا ہی کوئی نہیں ہویا۔ انہوں نے کہا جی میرا تو آپ کے ساتھ بات ہی کوئی نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی ہمارا سودا ہوا، اتنے پیسے ہمارے طے پائے اور میں تو گیا تھا رقم لینے، اب میں آ گیا تو آپ کہتے ہیں سودا نہیں ہوا۔ اس کہا نہیں جی سودا ہوا ہی کیوں نہیں؟ آگے سے اس نے کہا چلیں جی آپ کی شریعت ہے نا،
آپ کا ہی حکم ہے، آپ تو جو شریعت لے کے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات اس پہ گواہ پیش کریں. تو سودا تو ہوا 2 کلو میں، انہوں نے کہا جی گواہ پیش کرو. اب اس سے وہاں سارے بندے جمع ہو گئے. او کہا جی سودا کوئی نہیں ہوا. آقا و مولا حضور علیہ السلام فرمایا جی سودا تو ہوا. انہوں نے کہا چلیں آپ کی شریعت ہے نا، آپ کا حکم ہے، جو آپ شریعت لے کے آئے، جو آپ نظام لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں جی گواہ ہوئے گا تو گل منی جائے گی. ہاں جی گواہ پیش کرو. تو وہاں سے گزر ہوا حضرت خزیمہ انصاری دا. سبحان اللہ. تو آپ نے جب سنیا نا، آپ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ حضور نے سودا فرمایا ہے، سودا فرمایا ہے، سودا فرمایا ہے. تو پھر اور بندہ بیچارہ اس کہا جی ٹھیک ہے جی، وہ لگام پکڑی حضرت خزیمہ انصاری نے، وہ جناب چلنے لگے آگے آگے آقا و مولا. تو جب تھوڑے سے آگے حضور گئے نا تو حضور علیہ السلام مخاطب ہوئے. حضور نے فرمایا آپ تو موجود ہی نہیں تھے، سبحان اللہ. تسی کس طرح گواہی دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ صحابہ ہیں. اب بتاؤ جی صحابہ سے زیادہ پھر کوئی دین سمجھ نہیں سکتا. صحابہ سے ہاں فلسفیوں سے جو مسئلہ حل ہو نہ سکا اور نکتہ وروں سے جو مسئلہ کھل نہ سکا، کھول دیے حضور نے سب راز ایک اشارے سے. سبحان اللہ. میں کہا صحابہ سے زیادہ شرک و بدعت کوئی نہیں جانتا. اور صحابہ نے دنیا کے کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا. صحابہ نے اگر علم حاصل کیا تو مکتب نبوت محمدیہ سے حاصل کیا. صحابہ کا عقیدہ بنانے والے آقا و مولا خود ہیں. صحابہ کو نہیں پتا کہ گواہی کیا ہے، تزکیۃ الشہود کیا ہے اور شریعت میں اس کا حکم کیا ہے. لیکن جہاں رب کی قسم اٹھائی، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا نے اتنے روپے کا سودا فرمایا، حضور نے سودا فرمایا، حضور نے سودا فرمایا. حضور نے فرمایا آپ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. تو آپ نے گواہی کس طرح دی؟ اور نے کہا یا رسول اللہ اسی رب نو ویکھیا. سبحان اللہ. اے تو آپ نے فرمایا رب ہے، سبحان یہ اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ سجدہ کرنا ہے، آپ نے فرمایا نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے فرمایا جنت ہے، آپ نے فرمایا دوزخ ہے. تو یا رسول اللہ بس جو آپ نے فرما دیا ہمارے لیے تو وہی آخر ہے. بس سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ اسی تو محبت ہی بن دیکھے کی تھی، اسی ساڑھا تو سودا ہی بن دیکھے ہے. بس جو آپ نے فرما دیا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ. تو پھر جب حضرت عثمان غنی کے دور میں جب قرآن مجید کے یہ سارے جون سے ہیں وہ حصے اکٹھے کیے گئے، اس وقت یہ کمپائلیشن ہوئی نا، کمپائل کیا گیا پورا قرآن مجید. تو حکم کیا تھا کہ ہر شخص 2 گواہ آئیں گے تو پھر وہ چیز جو آپ لے کر آئیں گے وہ 2 گواہیاں ہوں گی تو پھر قبول کیا جائے گا. تو جدو حضرت خزیمہ انصاری ہاں، اور حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے گواہی دی نا اکیلے، حضور نے فرمایا یہ میرا وہ غلام ہے جس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. سبحان اللہ. اکیلے کی گواہی بن دیکھے گواہی ہے، موقع پہ موجود نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ وہ میرا غلام ہے. قیامت تک اگر کسی ایک شخص کی 2 کے برابر اگر گواہی ہوگی تو حضرت خزیمہ انصاری. سبحان اللہ. دور حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ جتنے بھی لے کے آنے پوری زندگی یہ نہیں کہ اس موقع کے اوپر کسی ایک صحابی نے یہ نہ کہ آپ یہ کیا کر رہے، پوری زندگی جہاں کہیں بھی حضرت خزیمہ انصاری گواہی دیتے تھے تو وہ 2 بندوں کی گواہی تسلیم کی جاتی. سبحان اللہ. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا. تو اس لیے حضور کے ساتھ محبت کریں، انہ واہ محبت کریں. یہ جس کو بھی ملا، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھو کہ بندہ آ گیا، اس نے ہمیں گل کر دیتی کہ وہ نور و بشر والی، تو آپ نے بیٹھے بٹھائے نا، پھر فل بدی حضور کے غلام تھے. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا عقل کے لذا ہے خنجر خون خار برق بار. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا جونس ہے وہ قلم جونس ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ یہ جب گستاخ رسول کے خلاف چلتا ہے تو یہ پھر ان کے سینے کے اندر وہ سراخ کرتا جاتا ہے خون خار. تو کہتے ہیں جدو حضور دی نعت لکھنے سے چلتے نا تو پھر برق بار، آپ کہتے ہیں پھر جناب یہ بجلی کی رفتار سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جدو دشمنان رسول دے خلاف چلے تو خون خار، تو جدو حضور دی عزت آستے چلے، حضور دی نعت تعریف آستے چلے تو برق بار، پھر بجلی کی رفتار سے بھی وہ آگے نکل جاتے. تو آپ کے سامنے کوئی بندہ آ گیا، آپ نے بیٹھے بیٹھے کسی نے بات کر دی نا نور بشر کی، آپ نے بیٹھے بیٹھے آپ نے 24 واسطے درمیان میں ڈالے. آپ نے فرمایا تو گلاں کرتا ہے نور بشر دیاں. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام پورے روئے انسانیت جتنے انسان ہیں، انسان کے اوپر فوقیت ہے مومن کو، ہے کہ نہیں ہے جی؟ پوری دنیا کے انسان ان کے اوپر کس کو فوقیت حاصل ہے؟ مومن کو. مومن کے اوپر صالح، صالح پہ شہید،
شہید پہ متقی، متقی پہ مجتہد، مجتہد پر اوتاد، اوتاد پر ابدال، ابدال پر کتب، کتب پر کتب الاکتاب، اور کتب الاکتاب پر غوث اعظم، غوث اعظم پہ تبع تابعین، تبع تابعین پہ تابعی، تابعی پہ صحابی، صحابی پہ انصار، انصار سے مہاجر، مہاجر پہ ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، صدیق اکبر پر، صدیق اکبر پر نبی، نبی پہ رسول، رسول پر اول العظم، اول العظم پر جناب حضرت ابراہیم، اور جناب حضرت ابراہیم پر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، آپ نے 24 درجے بیٹھے بیٹھے ڈالے، آپ نے کہا یہ انسان کدھر، تو آقا و مولا مالک و مختار کدھر۔ تو اس لیے برر جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی صحابہ کی زندگی ہے، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے پوری زندگی آپ کی جو محنت ہے، جو صحابہ نے جو محنت کی، اپنی جوان بیویاں جو سی ہیں وہ بیوہ کروائی، چھوٹے چھوٹے بچے جو سے ہیں وہ یتیم کروائے۔ صحابہ دین کے لیے گردنیں کٹوا سکتے ہیں، ہم حضور کے نام پہ ایک پرچہ بھی نہیں کٹوا سکتے۔ اسی کو اتنے لاڈ لے ہیں، بتاؤ جی ہمارے بچے قیامت تک ساڑھے بچے کٹ مر بھی جائیں نا تو علی اصغر کے خون کے قطرے کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ اگر امام حسین حضور کی آل حضور کے دین کے لیے کٹوا سکتے ہیں، بتاؤ جی صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کروا سکتے ہیں، خود قبروں میں جا کے لیٹ سکتے ہیں، تو پھر اگر 2-4 دن ایک بات اگر ہم جیل میں جا کے چلے جائیں تو ہمارے بچے ہمارے بغیر نہیں سو سکتے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی بھی کسی چیز کو دین کے اوپر مقدم نہیں ٹھہرانا۔ حضور کے دین کے لیے محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، نہیں تو خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، اگر صرف اور صرف منہ زبانی باتیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اقبال کہتا ہے کہ حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس لیے ہم آپ کو کہتے تھے کہ حضور کے دین کے لیے بتائیں جی یہ ملک پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی بنا؟ امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے جس قوم کے اوپر اندھیرا آ جائے نا، اندھیرا آ جائے، کفر چھا جائے، پھر صدیاں لگتی ہیں اس کے اوپر نور آتے آتے، بے شک بے شک، پھر صدیاں لگتی ہیں دوبارہ اسلام کا نور آتے آتے، اسلام کا نظام آتے آتے۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، 90 سال کے بعد 20 لاکھ تو ہجرت کے وقت جون سی ہیں وہ شہادتیں ہوگی نا، تو وہ اس وقت کی بھی بنائے کوئی 30-40 لاکھ شہادتیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد ملک پاکستان بنا، اور بنا کس طرح کہ آج بھی سرحد کے اندر، انڈیا سرحد کے اندر کوئی جاننے والا تو اس سے آپ رابطہ کر لیجئے گا، آج بھی وہاں وہ کنواں موجود ہے کہ جب ہندو اور سکھ سید زادیوں کے پیچھے پڑے نا تو سید زادیوں کا وہ علاقہ تھا، سید ادھر بستے تھے، ان کی بستی تھی، 300 سے زائد سید زادیوں نے اس کنویں کے اندر چھلانگ مار کے اپنی جانیں دی، اور نے کہا حضور کے خنواد حضور کی اولاد میں سے ہیں، اپنی جانیں دے دیں گے، اپنی چادر اور عزت کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر تو ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں رب کا نام تو بڑا، یہی تو باتیں تھی کہ اس وقت انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے چھلانگیں ماری، لیکن کیا ملک پاکستان ہم نے اس دن کے لیے لیا تھا کہ پھر ڈی چوک کے اندر 126 دن لڑکیاں نچوائی جائیں گی؟ بڑے بڑے سینماؤں کے بورڈ جو سے ہیں، یہاں سے بندہ چلے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، آپ گجرات سے چلیں جیلم تک، کئی آپ کو 100 جون سی ہیں وہ بڑی بڑی لڑکیوں کی برہنہ کے نزدیک تصویریں بورڈوں کے اوپر ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ رمضان کے اندر بھی انہوں نے ٹانگی ہوئی ہیں، اور سود کے تو بلند و بالا عمارتیں ساری جون سی ہیں۔ یہی تو مسئلہ تھا بس کہ بس کفر نے یہی اس وقت آپ کو کہا تھا، کفر کی محنت ہی یہ تھی۔ آج پوری دنیا میں 4000 سے زائد مذاہب ہیں، ریلیجنز، لیکن پوری دنیا میں اگر دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرق ہے مذہب اور دین میں؟ مذہب جز ہے، پارٹ ہے، دین کل ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پہلی سانس سے لے کر قبر تک آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، امور حکومت کیسے ہوں گے، امور معیشت کیسے ہوں گے، معاشرہ کیسے چلے گا، تجارت کیسی ہوگی، حکومت کیسی ہوگی، یہ سارا کچھ دین کا نام ہے۔ مذہب تو 4000 سے زائد ہیں، ہندو وہ بھی مذہب ہے، ہندو مت، بدھ مت، آتش پرست، یہودیت، نصرانیت، یہ سارے مذاہب ہیں۔ اگر دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ دین اور مذہب کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ دین صرف اور صرف عقیدے کا نام ہے، بس۔ کچھ آپ کی چیدہ زندگی کی جو رسومات ہیں وہ آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق کس طرح گزارنی ہے، اس چیز کا نام مذہب ہے، بس۔ ہندو کا مذہب کیا کہتا ہے کہ شادی کرنی ہے آگ جلاؤ پھیرے مارو، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ نہیں مولوی نو بلاؤ تے نکاح کرو۔ انہاں دا مذہب کیا کہندا ہے مر جائے کوئی بندہ تے اس نو جلا دیو، چتا جلا دیو، آگ ساڑ دیو۔ ساڑا مذہب کیا کہندا ہے نہیں
غسل کر کے کفن دے کے ان کی تدفین کریں عزت کے ساتھ. بے شک یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. سکھاں دا مذہب کیا کہندا ہے کہ تسی اتنے بال چھڑ دیو, ٹھیک ہے جی, تو او بھی سڑ دے ہوتے تے کپڑا او بھی بن دینے, ٹھیک ہے, اور اس چیز پہ کوئی پرچہ نہیں ہے. یہ تھی کفر کی محنت بس, کہ دین بطور مذہب, اسلام بطور مذہب نہ کہ بطور دین. داڑھی اتنی ہے, اتنے رکھ کے آ جائیے, پرچہ ہوئے گا نہیں, اونچی بولے ہوگا نہیں, جتنی مرضی اللہ اللہ کریے, اور آپ جتنی مرضی محفل میلاد کی ریلیاں نکالیں, یہاں جتنی مرضی تقریریں کریں, جتنی مرضی محفل نعتیں کرائیں, پرچہ ہوگا نہیں, کوئی ایسا چو تھانے دار کو ریٹ مارے گا نہیں, کوئی تانوں تنگ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. پگڑی ہے اس تو سی ڈبل بڑی باندھ لئی ہے, جس مرضی رنگ کی باندھے, چاہے وہ سفید ہو, چاہے وہ سبز ہو, چاہے وہ اس رنگ کی ہو, چاہے وہ کالی ہو, کوئی پرچہ ہوگا نہیں, پرچہ نہیں ہوگا. پیری فقیری ہے اسی صحیح جتنی مرضی اسی کر لئیے, کوئی پرچہ ہوگا. وظائف تسبیح اسی اتنی ہزار دانے والی بھی تسبیح ہے, اور پڑھ لئیے, کوئی پرچہ ہوگا. حج جتنے مرضی کریے, عمرے جتنے مرضی کریے, پرچہ نہیں ہو. ایک بھی نفری سامنے نہیں آئے گی, کوئی پولیس والا نہیں آئے گا, حکومتی مشینری کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ کفر کی محنت تھی. کیا کہ کفر نے کہا تھا تسی مدرسے بناؤ, نمازاں پڑھو, پگڑیاں لاؤ, داڑیاں رکھو, حج کرو, عمرے کرو, یہ سب کچھ آپ کریں. اسلام بعزت مذہب اپناؤ, کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی پرچہ نہیں ہے. لیکن اسلام جیسی بطور دین اپنائیں گے, پرچے ہوں گے. پوری حکومتی مشینری سامنے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ سارے بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بھی, علامہ صاحب بھی تشریف فرمائیں. بتائیں جی, بینک سود کا مرکز ہے کہ نہیں؟ بے شک, قرآن کی نص ہے, سود حرام ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہے. بے شک, ابھی اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, صبح اپنی مرضی کے کسی ایک بینک کو آپ تالا لگا کے دکھائیں. چائنا دا تالا اتنا, 100 روپے والا تالا آپ کو حکومت کسی بینک کو نہیں لگانے دے گی. پوری مشینری نے ہل جانا ہے, ڈی پی او ڈی سی او اتوں آ جانا ہے آرڈر, او یہ کیا, یہ سود کا بینک بند کر رہے ہیں. آپ کو یہ ایک بینک بھی جون سا ہے وہ بند نہیں کرنے دیں گے, چاہے جتنا مرضی ادھر کا پیر طریقت ہو جائے, رابر شریعت ہو جائے, سب تو بڑا مفتی بھی چلا جائے نا گجرات دا, وہ آپ کو بینک کو بھی تالا نہیں لگانے دیں. بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اب یہاں شروع ہو گیا اسلام بطور دین, کہ اب اگر تجارت ہوگی تو وہ سود کے اوپر نہیں ہوگی, وہ حضور کے فرمان کے مطابق ہوگی. کہیں گے نہیں. میں اس دن ہمارے جلع میں ایک جگہ سے میرا گزر ہوا, کوئی اجازت نہیں ہے, انہاں جناب شمیانے لا کے اس طرح سٹیج انہوں نے لگایا, پوری رات, جی مہندی ہے, پوری رات انہوں نے لڑکیاں بلائی, نچ کے ڈھول مار کے. اے روڈ تو اسی گزر دے ہیں, اے جتنے ڈھول کی ڈھول مارے ہوندے نے, کوئی منع کردہ پولیس والا نہیں. اے تفظ نامہ سے رسالت ہے, تسی جلسہ کرو, 10 جگہ جاتے کہ اندر نے جناب اجازت لو, ٹھیک. تو جب بھی آپ بات کریں گے معیشت کی, آج آپ جو کچھ مرضی کریں, قرآن مجید جتنا مرضی آپ پڑھائیں, حافظ بنا کے ہم نکالتے جائیں, بناتے جائیں, اچھی بات ہے, اور ہمارے بھی مدارس ہیں, ہم بھی اس حق میں ہیں. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے کہ اسی کی ہی بنیاد پر حضور کے دین کے پیرا دار میدان عمل میں نکلتے ہیں. لیکن اس آج وہ بھی ہم یہودیوں کے شکنجے سے نہیں چھڑا سک رہے. کیوں نہیں چھڑا سک رہے؟ کہ صرف وجہ یہی ہے کہ غیرت دینی نہیں ہے, دینی حمیت نہیں ہے, جہاد کی حرکت نہیں ہے, جہاد کا جذبہ نہیں ہے, جہاد کا ولولہ نہیں ہے. اقبال کہتا ہے, سوچے ہے مرد مسلمان تو نے, کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار, اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز یا حیدر قرار. اقبال کہتا ہے آج تو آڑے ہاتھ تو تلوار گئی, تیسری اسرائیلی یہودی سہونی اور جناب تگڑے ہو کے ساڑھوں تے حملے کرے. اقبال کہتا ہے آج بھی اگر مرد مسلمان تلوار ہاتھ سے اٹھائے تو وہ آج بھی تلوار حیدری تلوار تے خالد بن ولید کی تلوار کی طاقت رکھے گی انشاءاللہ. من سب نبیین, من سب نبیین. کہتا ہے کہ مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو. کہتا ہے جس وقت تک دسو جی 1187 قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ فتح ہویا, 760 سال 761 ایئرز مسلمانوں کے پاس رہا, پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے تلوار جاتی رہی. اور یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قبلہ اول بیت المقدس بڑی صدیوں ہو گئے یہودیوں کے پاس ہے, 56 سال بنتے ہیں. 1967 میں, ہاں 1965 ادھر جنگ ہوئی, 2 سال کے بعد 1967 میں یہودیوں نے اس کے اوپر قبضہ جمایا. تو بتاؤ یار, آج ہم اتنے کمزور ہو گئے
کہ قبلہ اول بیت المقدس بھی آج ہم اس کی بات نہیں کر سکتے. ہم نے کہا پوری زندگی تم نے سیاستیں کی, سارا گند کیا, آج تم اس لیے ان کے خلاف نہیں بولتے کہ کل تمہیں اپنی کرسی نہیں ملے گی. ہم نے کہا آج تمہاری کرسی کا تقدس قبلہ اول سے بھی زیادہ ہے. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے جی؟ جتنے بھی وقت حاکم نے دسنا جی تہاڈی کرسی تانوں عزیز ہے, اس واسطے تسی گل نہیں کر رہے. کمینو تہاڈی کرسی دا تقدس, تمہاری کرسی کی قدر و قیمت قبلہ اول بیت المقدس سے بھی زیادہ ہے. جو پیر صاحب گدی پہ بیٹھتے ہیں نہیں بولتے, بتاؤ جی اس پیر کی گدی زیادہ قیمتی ہے یا قبلہ اول بیت المقدس زیادہ قیمتی ہے؟ وہ پیری زیادہ ضروری ہے یا مسلمان بیٹی کی چادر جو سی ہے وہ عزت, اس کی عزت بچانا زیادہ ضروری ہے؟ ہمارے جیسے جو مولوی تقریریں کر رہے ہیں, ہماری تقریریں زیادہ ضروری ہیں یا آج بیت المقدس کے اندر اللہ اکبر کر کے اذانیں پڑھنا زیادہ ضروری ہیں؟ ایک پیر نے بھی, ایک مولوی نے بھی ہمارے سمیت خدا کی قسم بچنا نہیں ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور حلفن کہہ رہے ہیں, ہم دن رات یہ دعائیں کرتے ہیں جب وقت ملے کہ یا اللہ کوئی ایسا منظر, کوئی ایسا موقع بنا کہ ہم لوگ بھی کسی طرح فلسطین تک جا پہنچے. اس طرح جہاد کرنا ہے انشاءاللہ. کرو گے نا جی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. مجھ سے لکھ کے لے لیں, گولی چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑنی. اے نہیں سوچنا کہ اسی گولی چلاواں گے تو گولی کھاواں گے. گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑنی, گولی کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں, ہم نے اس دن بھی یہ بات کی, اوپر تک پہنچائی ہے. خالی کاغذ پہ ہم سے لکھ کے لے لیں اور ہمارے بزرگوں کے علماء کرام کے ان پہ دستخط کرا لیں. آپ ہمیں گولی مار دیں, ہمارا خون حکومت پاکستان پہ معاف ہے. اللہ کی قسم آج حکومت صرف اعلان جہاد کرے, صرف یہ فوج نکلے, جنگی جہاز لے کے نکلیں, 7 حضور کے غلام پہ نکلیں. تحریک لبیک کی طرف سے تو 15 لاکھ مجاہدین اسلام کا اعلان ہے نا, تو تسی بھی سارے نکلو. صرف اور صرف ہمارے چلنے کی دیر ہے. یہودی کے اندر اتنی جان نہیں ہے, وہ ہمارے پاؤں میں آ جائے گا. صرف 20-25 لاکھ بندے نے یہاں سے چلنا ہے, صرف چلنے کی دیر ہے, صرف چلنے کی دیر ہے. انہوں نے کہنا جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں. ساڑھے پیو دی توبہ, اج دے بعد اسی قبلہ اول دے بم نہیں ماراں گے, اج دے بعد اسی جناب انہاں دے حملے نہیں کریں گے, غزہ دے بم نہیں ماریں گے. صرف چلنے کی دیر ہے. لیکن اقبال فرمایا, اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. نماز روزہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ انہاں دی تو زور ہے, نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں. اور رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. بچوں کے اسپتال کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, اتنا بڑا انسانیت سوز واقعہ, اس پہ بھی ہماری غیرت نہ جاگی. آج ہم نہیں نکل رہے ایک بھی اسلامی ملک, اور اتنے یہ بغیرت ہیں, اتنے بغیرت ہیں. وہاں سے یہ کہتے ہیں جی ترکی نے, پاکستان نے, اردن نے, مصر نے جہاز بھیج دیے. کس چیز کے؟ دوائیوں کے, کہ تسی مار کھاندے رہو, اسے تانوں دوائیاں بھیج رہے ہیں. پاکستان سے بھی جہاز گیا ہے, امریکہ وہاں سے جنگی جہاز بھیج رہا ہے. دوسرا بیری بیرا آ گیا ان کا جن کے اوپر جنگی جہاز لوڈ ہو گیا. تو ہم لوگ دوائیاں, ٹھیک ہے جی. بس کیا کہہ سکتے ہیں, ہم تو یہی آپ کو کہتے تھے کہ حضور کا دین تخت پر لے کر آئیں. اگر ہوتی نا لبیک کی حکومت, اللہ کی قسم ہم نے ان پہ بم مار دینے تھے یہودیوں کے اوپر. اس وقت تک یہودی کی جو سٹیٹ ہے نا اسرائیل, صفحہ ہستی سے اس نے ختم ہو جانا تھا, اس کا نام و نشان مٹ جاتا. بتاؤ جی فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ میں ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر کفر بم مار سکتا ہے, تو ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے یہودیوں کے اوپر بم نہیں مار سکتے. تو مارے گا کون؟ حضور کا کوئی غلام ہی مارے گا. کوئی مولوی آئے گا, کوئی حضور کا کوئی غلام آئے گا تو وہی مارے گا نا جی. آج اگر یہ ہوتی, اب مجھے بتائیں, ویسے آپس کی بات ہے, دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس, عوام ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. بولو چجیے سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. حکومت پہ دباؤ ہی ڈال سکتے ہیں نا, ڈال رہے ہیں. ان کو اتنا بھی کہا ہے تسی 5 لاکھ بندے بھیج دو, 15 لاکھ اسی بھیجیں گے, خدا دا واسطہ چلو تے صحیح. سبحان اللہ. ایک بھی چلنے کے لیے تیار نہیں. ہم اور کیا کریں؟ علامہ صاحب نے ساری تقریر کی, اسی انہیں اس تے تقریر کر رہے ہیں, اسی یہ گل کر سکتے ہیں, اسی اور کیا کریے. اگر تو ہمارے پاس حکومت ہوتی ہے, حضور کا دین تخت پر ہوتا, خدا کی قسم یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بات بڑی میں خطرناک کر رہا ہوں, اور آخری بات ہے, مجھے بتائیں جس طرح یہ سارے چپ بیٹھے ہیں, آپ اپنے دل کی بات مجھے آپ نے بتانی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر کوئی بم آ کے مسجد اقصیٰ کے اوپر لگتا ہے, پھر لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ لگ سکتا ہے. یہود کر سکتا ہے نا. اگر لگ جاتا ہے کہ نکلیں گے؟ بتاؤ جی نکلیں گے؟ اونچا بولیں جی نکلیں گے؟ انہوں نے کوئی نہیں نکلنا. تو قبلہ اول بیت المقدس گیا,
اس دے بعد عراق کھل جانی ہے. اس کے بعد اگر قبلہ اول کے اوپر یہ بم مار سکتے ہیں تو پھر بتاؤ یہ بیت اللہ کے اوپر یہ حملہ نہیں کر سکتے؟ آج اگر یہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے نہیں نکلے تو یہ کل بیت اللہ کی حفاظت کے لیے بھی نکلیں گے. اللہ نہ کرے کہ کبھی اس سائڈ پہ حملے ہوں. اگر ہوگی تو عوام اور حکمرانوں کی جو سی ہے وہ حالت یہی ہوگی جو آج حالت ہے. ابھی بھی ہم دیکھ کے آئے رستے میں, آج بھی لوگ تو کرکٹ کے سامنے بیٹھے ہیں, آج بھی لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہیں. تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اس لیے آج وقت ہے, آج وقت ہے, اٹھیں اور آج کے بعد وعدہ کریں کہ آپ کا پیسہ جان اور مال کا ہی پوچھا جائے گا نا. بس لائن اپنی سیدھی آپ نے رکھنی ہے, لائن آپ نے سیدھی رکھنی ہے, شخصیت پرستی میں نہیں پڑھنا. بس اللہ کا رسول کا دین ہمارے پاس ہے, بس اس کے بعد ہم نے جس کو بھی مانا وہ حضور کی وجہ سے مانا. ٹھیک ہے, تو ہم حکومت وقت سے ہمارا پہلے بھی مطالبہ ہے, ابھی پھر مطالبہ ہے. آپ لوگ بھی نیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جہاں تک آواز پہنچتی ہے, انشاءاللہ بھی ہم خطوط بھی لکھیں گے ان کو جہاں تک آپ کی پہنچتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے میرے محترم فلسطین کے سفیر سے ملے بھی ہیں, تو جو کچھ ہو سک رہا, اور انشاءاللہ ملین مارچ کا بھی اعلان ہے اسلام آباد میں, اس میں بھی آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے, تگڑے ہو کے آنا ہے انشاءاللہ. سمجھ گئے ہو نہیں سمجھے؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی پوری کوشش کی جائے گی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے فلسطین بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے. کوئی ایسا سبب بنائے, کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث اللہ تعالیٰ کھڑا کرے, اور کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ہم لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو, یہ صہیونیوں کو, آل یہود کو, اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے. ان کے یاروں کو, ان کے حامیوں کو, ان کو بھی نیست و نابود فرمائے. تو اس وعدے کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ وعدہ کریں, آج کے بعد اگر پیسہ لگے گا تو وہ حضور کے دین کے لیے خرچ ہوگا. سب کا وعدہ نا جی, بے شک 10 روپے 20 ہیں, 30 ہیں, 100 ہے, جتنی آپ کے اپنی استطاعت بنتی ہے, جب بھی پیسہ لگائیں گے حضور کے دین کے اوپر وعدہ ہے جی انشاءاللہ. تو جان ہمارے ڈیرے, ہماری زبان, ہماری قوت, ہمارا علم, ہماری پیری فقیری اور ہماری مولویت, یہ تقریریں, یہ بھی اگر کام آئے گا تو حضور کے دین کے لیے کام ہے. انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. دعا کے لیے آمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا علیہ علیہ السلام کے صدقہ جلیلہ سے میرے آپ کے تمام حاضرین مجلس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ آنے والی زندگی میں قرض, مرض, دکھ, تکلیف, پریشانی, بے دینی, بے راروی, بغض, حسد, کینہ, ریاکاریوں سے, گناہوں سے, بدنگاہیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص ہم حاضرین میں سے جن کے والدین عزیز و قربہ, اس بستی کے قرب و جوار کے رہنے والے جتنے لوگ فوت شدگان ہیں, یا اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما.